السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اعلان کیا تھا، تو کفار جو لوگ تھے مکہ کے، وہ لوگوں کو رہنے نہیں دیتے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کے لیے بہت مشکلات پیدا کرتے تھے۔ تو پھر ہمارے نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی کہ حبشہ ایک ملک تھا علیحدہ، تو وہاں چلے جائیں آپ۔ تو پھر کچھ لوگ ہجرت کر کے وہاں چلے گئے تھے، اور درمیان میں سمندر آتا ہے، بحر کلزم، اس کو پار کر کے گئے تھے۔ تو جب وہ واپس آئے تھے وہ مہاجر، تو نبی علیہ السلام نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگ مجھے وہ عجیب باتیں نہیں بتاؤ گے جو تم نے حبشہ کے ملک میں دیکھی؟ تو ان میں سے پھر کچھ نوجوان افراد نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں۔ تو ایک ان میں سے انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس سے ان کی ایک راہبہ بوڑھیا، اور وہ بوڑھی عورت تھی، راہبہ تھی، تو وہ کہتے ہیں وہ گزری وہاں سے، اور اس نے اپنے سر کے اوپر پانی کا گھڑا اٹھایا ہوا تھا۔ تو جب وہ وہاں سے گزر رہی تھی تو ایک نوجوان لڑکے نے جس کے پاس سے وہ گزر رہی تھی، اس نے اس کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے اس کو دھکا دیا۔ اس دھکا دینے سے وہ گری، اور اس کا جو گھڑا ہے وہ ٹوٹ گیا، جو پانی کا مٹکا تھا۔ تو جب وہ اٹھی تو پھر وہ لڑکے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے پوچھے گا، اور اس طرح سے کہتی ہے کہ ارے دھوکے باز، تجھے پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ حشر میں کرسی رکھے گا اور تمام پچھلے اور پہلے لوگوں کو جمع کرے گا، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے عملوں کی گواہی دیں گے، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ کل قیامت کے دن اس اللہ کے پاس تیرا اور میرا معاملہ کیسے طے پاتا ہے۔ تو یہ اس بڑھیا نے اس نوجوان سے کہا تھا۔ تو یہ واقعہ جب انہوں نے مہاجروں نے سنایا نبی علیہ السلام کو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیوں کر پاک کرے گا کہ جن میں طاقتور سے کمزور کو حق نہیں دلوایا جاتا۔ تو یعنی کہ نبی علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کی بات کی تصدیق کر دی کہ جو کہ مظلوم عورت تھی، جس کے اوپر ظلم ہوا تھا۔ تو اس نے پھر غصے میں آ کے اور دکھ بھرے انداز میں جو بات کہی تھی، تو اس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس نے سچ کہا ہے، اس بات کی تصدیق کر دی۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی مظلوم اس طرح کی بات کرتا ہے، جب آپ کسی پہ ظلم کرتے ہیں تو آگے سے مظلوم اس طرح کی بات کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر میں تم سے پوچھوں گا، قیامت والے دن پوچھوں گا۔ اس طرح مظلوم لوگ جب کہتے ہیں تو ہمیں اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ اس ٹائم ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے، یہ مظلوم ہے، یہ اسی طرح سے ہے جیسے اس بوڑھی عورت نے بات کی، تو اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے تصدیق کر دی کہ اس نے سچ کہا۔ تو اسی کے عین مطابق جو بھی مظلوم بندہ اس طرح کی بات کرے گا کہ تمہارا حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگا، تو اس کی بات بھی سچی ہوگی۔ تو مجھے اور آپ کو اس بات کا ڈر ہونا چاہیے۔ ہمیں کہیں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کہیں کسی پہ کوئی ظلم ہو جائے، تو ہمیں اس بات سے ڈر جانا چاہیے۔ اگر وہ بندہ بات کر دے تو پھر اور زیادہ ڈرنا چاہیے، نہیں تو ویسے ہی ہمیں ڈر رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بات کر دیتا ہے اس طرح کی، تو ہمیں فوراً یہ حدیث اور یہ واقعہ یاد آنا چاہیے کہ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ جو اس طرح ہوا تھا، اس کی بات کی نبی علیہ السلام نے تصدیق کر دی تھی۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ مظلوم کی آہ جو ہے وہ ضرور لگتی ہے، اور جو وہ بات کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ اور جیسے اس عورت نے بات کی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس نے سچ کہا ہے۔ تو یہ ایک مظلوم بڑھیا کا واقعہ تھا جو میں نے بیان کیا، اور نبی علیہ السلام کے سامنے بیان ہوا تھا، تو انہوں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ اور اسی طرح کے کافی سارے اسلامی واقعات میں نے چینل پہ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، اور احادیث اپلوڈ کی ہیں ان کی ویڈیوز بنا کے، آپ وہ چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز بھی مل سکیں۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔